واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن۔ آج ہم بات کریں گے حماس، فلسطین اور اسرائیل کی۔ آپ سب جانتے ہیں پچھلے 75 سالوں سے فلسطینی مہاجر کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ غازہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر پریزن ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ فلسطینیوں کی ہر طرح کی ہزیمت ان کو اٹھانی پڑتی ہے بیچاروں کو، جو کسی بھی انسان کی عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ ان حالات میں کبھی کبھی موت اچھی لگنے لگتی ہے۔ انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ موت بہتر ہے زندگی سے، کیونکہ ایک ہی دفعہ ہے، بار بار روزانہ بنیاد پہ مرنا نہیں پڑے گا۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی سسک سسک کے مرنا ہی آپ کا مقدر ہے، تو آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ پھر کیوں نہ ایک دفعہ میں لڑ بھیڑ کر جان دے دوں۔ قید کی زندگی میں زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ جو یہ دنیا میں جو آج کل ہو رہا ہے، جو ایک ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اسرائیل سے نارملائز کرنے کی، تعلقات سارے عرب ممالک جو اس کے آس پاس ہیں ان کے ساتھ، اور یعنی کہ آپ کا جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو فلسطینی نہیں ہیں، اور نہ وہ آپ سے مشاورت کر رہے ہیں، تو ان حالات میں آپ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ اس پیرائی میں دیکھتے ہیں اس سارے واقعے کو، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حماس نے یہ جو ایک اجتماعی خودکش حملہ کیا اسرائیل پہ، کیونکہ یہ خودکشی کہلائے گا، یہ کیوں کیا؟ وہ یہ جانتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل کا جو ری ایکشن ہے وہ بے انتہا ظالمانہ ہوگا، بہیمانہ ہوگا۔ وہ طاقت کا ایسا استعمال کریں گے جو شاید جس کی نظیر نہ ملے۔ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے یہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو جو یہ فیصلہ کیا اور جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ تو کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ جو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ یہ ہے کہ اس قسم کا جو حملہ ہے جو کہ حماس نے کیا ہے، اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف پلاننگ، اے لاٹ آف کوآرڈینیشن۔ مطلب ہوا سے بھی حملہ کیا گیا، سمندری راستے سے بھی حملہ کیا گیا، زمینی راستے سے بھی حملہ کیا گیا۔ یہ سارے جو ہے، یہ کوآرڈینیشن جو ہے، یہ کمیونیکیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، تو ظاہر کمیونیکیشن بھی ہوئی ہوگی۔ اب جو ایک قید خانہ ہے غازہ، ٹھیک ہے، جو ہر طرف سے بلاک کیا ہوا ہے، اور ساری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، اسپائی ایجنسیاں، خاص طور پہ اسرائیل کی موساد، امریکہ کی CIA، مصر کی جو ایجنسیز ہیں، اور جو باقی لوگوں کی جو ملکوں کی ایجنسیز ہیں، وہ سب ان کے فوکس میں ہے غازہ میں کیا ہو رہا ہے، حماس کیا کر رہی ہے۔ تو اتنی کوآرڈینیشن، اتنی پلاننگ جو کہ کمیونیکیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو وہ کمیونیکیشن کیسے سیکرٹ رہی، کیسے خفیہ رہی؟ یہ مجھے پاسبل نہیں لگتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ لاجیکل نہیں ہے، اس کی کوئی سینس نہیں ہے کہ موساد کو، جن کے پاس نہ صرف یہ کہ الیکٹرانک اور سیٹلائٹ مینز ہیں یہ ساری کمیونیکیشن کو مانیٹر کرنے کے، اس کے علاوہ ہیومن انٹیلیجنس ہے، یعنی کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے گھسائے ہوئے ہیں حماس میں بھی اور PLO میں بھی اور دوسری جو تنظیمیں ہیں اس میں بھی۔ تو اس سب کے باوجود یہ کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل کو اس حملے کا اندازہ ہی نہیں تھا؟ تو کیا وہ ساری اسپائی ایجنسیز جو تھیں وہ افیون کھا کے سو رہی تھیں؟ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کو معلوم تھا کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے، اور نیتن یاہو اور جو اس کے دائیں بازو کے حواری ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک ان کے لیے ایک گاڈ گیون اپرچونٹی ہے، تو انہوں نے یہ ہونے دیا تاکہ اس کو بہانہ بنا کر بیچارے فلسطینیوں کو مار مار کے غازہ سے بھی نکال دیں، اور اپنی بستیاں بساتے جائیں اور بڑھاتے جائیں۔ اب ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ حماس کے اس حملے کے بعد مغربی دنیا اور خاص طور پہ امریکہ اسرائیل کو ایک کلین چٹ دے دیں گے، دے دی ہے انہوں نے۔
وہ اب یہ نہیں دیکھیں گے اور وہ دے لک دی ادر وے، وہ نیتن یاہو کو کسی بات پہ نہیں ٹوکیں گے، بلکہ اس کو مزید ویپنز فراہم کیے جائیں گے، اس کو مزید ایمونیشن فراہم کیا جائے گا. یونائٹڈ نیشنز میں اگر کوئی امن کے لیے یا ڈی ایسکلیشن کے لیے کوئی قرارداد پیش ہوگی تو اس کو ویٹو کیا جائے گا، جب تک کہ نیتن یاہو اینڈ اسرائیل جو ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے. وہ مقصد کیا ہے کہ فلسطینی جو ہیں وہ اس زمین سے نکل جائیں، وہاں پہ صرف یہودیوں کی بستیاں ہوں. اور اس کی ایک انڈیکیشن نیتن یاہو نے جب وہ یونائٹڈ نیشنز میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے جو اپنی سپیچ کی اس میں انہوں نے ایک نقشہ دکھایا تھا مڈل ایسٹ کا، اس نقشے میں فلسطین نہیں تھا. یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا انالیسس یہ ہے کہ یہ جو کاروائی ڈالی گئی ہے یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسرائیل نے خود کیا ہے، مگر یہ انٹریپمنٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، وہ چاہتے تو اس کو روک سکتے تھے، بڑی حد تک روک سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ فلسطینی حماس کوئی ایسی کاروائی ڈالیں جس میں کچھ اسرائیلی بے گناہ شہری شہید ہوں، اور اس کے جواب میں ان کو یہ موقع ملے کہ وہ جیسا چاہے حملہ کر دیں. اور میں اسرائیل کے بے گناہ شہریوں کو شہید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بے گناہ ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے اگر اس کو مار دیا جائے. تو یہ ساری کاروائی جو ہے اس پلان کے تحت کی گئی ہے، اور اس پہ بھی کوئی بات نہیں کر رہا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رائٹ ونگ اسرائیلی پولیٹیشنز ہیں ان کی یہ بہت عرصے سے آرزو تھی، اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اب وہ ظلم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑیں گے. کتنے بے گناہ لوگوں کو ماریں گے، کتنی بے گناہ عورتوں کو ماریں گے، کتنے بے گناہ بچوں کو ماریں گے، بوڑھوں کو ماریں گے، اور دنیا میں کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا. اور دنیا تو درکنار کوئی مسلمان ملک ان کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا، کیونکہ ہم سب جو ہیں وہ مغرب کے پروردہ ہو چکے ہیں، ہماری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دی گئی ہیں. اور بات وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اور شاید یہ کہ پیلسٹینین پیپل آر چلڈرن آف اے لیسر گاڈ. دیکھنے کا شکریہ. پلیز لائک کریں، کلک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.